السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے کے دروس میں علم اصول فقہ کی اساسیات اور مبادیات پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کے اختتام کے بعد آج سے انشاءاللہ علم اصول فقہ کے جو مسائل ہیں، جو مضامین ہیں، ان مسائل اور مضامین پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا سبق حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کو دوسرے اسباق پر مقدم کرنے کی بہت ہی خاص وجہ ہے، اور اس وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں لوٹنا پڑے گا علم اصول فقہ کی مبادیات کی طرف۔ مبادیات میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ علم اصول فقہ کا موضوع جمہور علماء کرام کے نزدیک 3 نقاط پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ادلہ شرعیہ، دوسرے نمبر پہ طرق استنباط یا دلالت الفاظ، اور تیسرے نمبر پہ احوال مکلف۔ چونکہ جو ادلہ شرعیہ ہیں، ادلہ شرعیہ یہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، جس معنی پہ وہ دلالت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی لفظ تو پایا جائے گا لیکن اس کے معنی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور کبھی کبھی لفظ ہی نہیں ہوگا لیکن اس کے معنی پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ پوائنٹ انشاءاللہ آگے دروس میں آئے گی نسخ کی بحث میں۔ تو جو ادلہ شرعیہ ہیں یہ الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی کسی معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ لفظ دلیل شرعی جس معنی پہ دلالت کرتا ہے وہی حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی کو جاننے کے لیے ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ حکم شرعی در حقیقت حکم کی ایک قسم ہے۔ حکم کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ماہیت کیا ہے؟ 2 اعتبار سے ہم حکم کی تعریف کریں گے۔ سب سے پہلا اعتبار حکم کی لغوی اعتبار، اور اس کے بعد حکم کی اصطلاحی تعریف کی جائے گی۔ یہ حکم شرعی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ مطلقاً حکم کی تعریف ہو رہی ہے۔ لغت میں حکم کا اطلاق 3 معانی پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معنی ہے منع کرنا، روکنا، اور اسی معنی سے ماخوذ ہے۔ حکیم کو حکیم بولا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو اور بذات خود اپنے آپ کو خسائر میں، مصائب میں واقع ہونے سے روکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے علم و فقہ کا، جس کی شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ یہاں پہ الحکم سے مراد علم و فقہ ہے، یعنی ہم نے ان کو بہترین علم اور فقہ سے نوازا۔ اور تیسرا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ ان 3 معانی میں جو سب سے انسب معنی ہے حکم شرعی کے، وہ فیصلہ کرنے کے ہیں، یعنی نہ منع کرنے کے معنی میں ہے، نہ علم و فقہ کے معنی میں ہے، بلکہ فیصلہ کرنا۔ یہ معنی مناسب ہے حکم شرعی کے لیے۔ اب آتے ہیں حکم کی اصطلاحی تعریف پہ۔ یہ دوسرا جو تعریف کرنے کا جو منہج ہے متاخرین کے نزدیک، سب سے پہلے کسی بھی مصطلح کی لغوی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ حکم کی اصطلاحی تعریف میں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ایک شے پر کسی دوسرے چیز کو ڈیپینڈ کر دینا، ڈیپینڈ کرنے کے بعد جو نتیجہ ثابت ہوتا ہے اسی کو حکم کہتے ہیں۔ اگر ان کے الفاظ میں دیکھیں تو کہتے ہیں ایک شے کی دوسرے شے کی طرف نسبت کرنا، یا ایک شے کی دوسرے شے کی طرف نسبت کر کے
کوئی چیز ثابت کرنا، خواہ وہ اثبات میں ہو یا نفی میں ہو، یہ حکم کی عمومی تعریف ہے، مطلقاً یہ تعریف کی گئی ہے، نہ کہ حکم شرعی کی۔ اس کی مثال ایسے، تعریف کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے لائٹ چلی جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرا ہونا یہ کوئی حکم ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حکم شرعی نہیں ہے۔ لائٹ اندھیرا ہونے کا ڈیپینڈ لائٹ کے اوپر کرتا ہے، لائٹ کے چلے جانے پہ، لہذا ایک شے کا ڈیپینڈ دوسری چیز پہ ہوا اور نتیجہ کیا نکلا کہ اندھیرا چھا گیا، یعنی روشنی چلی گئی اور اندھیرا آ گیا، اندھیرے کا اثبات ہو گیا اور روشنی کی نفی ہو گئی۔ اس کے آگے ہم منتقل ہوتے ہیں، یہ ہو گئی عمومی طور پہ حکم کی تعریف۔ حکم کی تقسیم کی طرف اگر آگے آتے ہیں تو حکم کئی قسموں میں منقسم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ حکم کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حکم شرعی، اور حکم شرعی کی ابھی تعریف انشاءاللہ آگے آئے گی، اور وہی جب ہمارے علماء کرام کی کتابوں میں، فقہا یا اصولیین کی کتابوں میں حکم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد حکم شرعی ہوتا ہے۔ بس یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ جب اصولیوں کے یہاں حکم کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر حکم سے مراد یہ لوگ نص لیتے ہیں، بذات خود نص، جیسے اقیم الصلاۃ۔ اصولی کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ یہ حکم ہے کیونکہ لفظ امر ہے اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا اقیم الصلاۃ سے اصولیوں نے حکم شرعی کو مستنبط کیا اور کہا کہ یہاں پہ امر ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وہ اس کے اثر پہ بحث نہیں کرتے ہیں، یعنی معنی پہ بحث نہیں کرتے ہیں، معنی پہ بحث فقہائے کرام کرتے ہیں، یعنی جو دلیل ہے نص شرعی ہے اس کا اثر، اس کے اثر پر گفتگو ہمارے فقہائے کرام کرتے ہیں اور ان کے نزدیک حکم شرعی وہی ہوتا ہے۔ حکم کی دوسری قسم ہے حکم عادی، یعنی ایسا حکم جس حکم کو انسان نیچرلی عادتاً جان سکے۔ مثال کے طور پہ جب گرمی کے موسم میں ہوائیں چلتی ہیں تو ہر کوئی آٹومیٹکلی اندازہ لگا لیتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں حکم عادی۔ اور تیسری قسم ہے حکم عقلی، یعنی وہ حکم جس کا ادراک انسان عقل کے ذریعہ سے کر سکے، جیسے 4 اور 6 10 ہوتے ہیں، یہ ادراک انسان عقل سے ہی کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو حکم عقلی کہتے ہیں۔ آگے ہم منتقل ہوں گے حکم شرعی پہ، اور اسی پہ ہم اپنی توجہ مرکوز کریں گے کیونکہ یہی اصل مقصود ہے۔ حکم شرعی کی سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے۔ حکم شرعی کی تعریف میں 2 اتجاہات پائے جاتے ہیں، سب سے پہلا اتجاہ اور دوسرا اتجاہ۔ سب سے پہلا اتجاہ یہ ہے کہ جو حکم شرعی کی تقسیم ہے تکلیفی اور وضعی کی طرف، انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ پہلا اتجاہ یہ ہے کہ وضعی یہ حکم تکلیفی سے الگ ہے لیکن حکم شرعی ضرور ہے، لہذا اس اتجاہ کی بنیاد پہ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو اقتضاء، تخییر اور وضع کی حیثیت سے مکلف کے افعال سے متعلق ہو۔ ابھی اس تعریف کی شرح آئے گی، ایک دوسری تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں حکم شرعی کی اتجاہ اول کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اقتضاء، تخییر اور وضع کی حیثیت سے مکلف کے افعال سے متعلق ہو۔ ایک تیسری تعریف بھی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اقتضاء، تخییر اور وضع کی حیثیت سے بندوں کے افعال سے متعلق ہو۔ تینوں تعریفوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بظاہر ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن بہت ہی باریک فرق ہے جس کا اعتماد اور دار و مدار ایک عقدی مسئلے پہ ہے۔ سب سے پہلا اگر ہم تینوں تعریف میں نظر ڈالیں، پہلی تعریف میں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب، لفظ خطاب استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری تعریف میں خطاب کی جگہ پر کلام استعمال کیا ہے، اور کلام کو استعمال کرنے والے علامہ قرافی رحمہ اللہ ہیں،
شرح و تنقیح الفصول کے اندر، جس کا تذکرہ علامہ طوفی رحمہ اللہ نے شرح و مختصر الروضہ کے اندر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ در حقیقت کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ایک عقدی مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ نفسی ہے یا لفظی ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام چند الفاظ کا مجموعہ ہے جس کی صوت ہوتی ہے اور وہ صوت مسموع بھی ہے، کوئی دوسرا اسے سن سکتا ہے۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں، اور انہی اشاعرہ میں سے ایک ہیں علامہ قرافی رحمہ اللہ، جو کہ فقہاً مالکیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کے بجائے ہم کلام کا استعمال کریں گے۔ کیوں خطاب کا استعمال نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں۔ کیونکہ خطاب یہ مخاطبہ سے ہے، مفاعلہ جس میں مشارکت کا پایا جانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جب نفسی ہے جیسا کہ اشاعرہ کا قول ہے، یعنی اس کی کوئی صوت نہیں ہوتی، کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی دوسرا اسے سن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ صرف وہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ایسی چیز اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے۔ تو علامہ قرافی کہتے ہیں خطاب چونکہ مشارکہ اس میں پایا جاتا ہے، مشارکہ سے لازم ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا ہو تو کوئی دوسرا اس کو سنا ہو، جو کہ کلام نفسی کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے خطاب کے بجائے کلام کا استعمال کیا۔ دوسرا نقطہ کہتے ہیں کہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، یعنی ازل سے ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ازلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب ان سے کلام کیا تب اللہ تعالیٰ متکلم ہوا، نہیں تو اس سے پہلے متکلم نہیں تھا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے کلام کی صفت سے متصف ہے، جیسا کہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ التحویہ کے اندر مکمل اور مفصل بحث کی ہے۔ تو کہتے ہیں علامہ قرافی رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب ازلی ہے، قدیم ہے، تو خطاب میں مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہو اور کوئی اس وقت سن رہا ہو، حالانکہ اس وقت مخلوقات کا وجود نہیں تھا، اس لیے خطاب کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ مکلف کا وجود اور عدم، کسی بھی چیز کا وجود اور عدم، وجود در حقیقت دو طریقے سے تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موجود بالفعل، یعنی جو حقیقتاً موجود ہو، اور ایک ہوتا ہے موجود بالقوہ، یعنی فی الحال حقیقتاً وہ موجود نہیں ہے لیکن مستقبل میں اس کے موجود ہونے کا غالب گمان ہے، اور شریعت نے موجود بالقوہ کو تسلیم کیا ہے، موجود کے حکم میں تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے فصل جیسے گیہوں ہو گیا، چاول ہو گیا، اگر اس کی بالیاں لگ جائیں، یہ سوکھ جائے، یعنی ان میں پھل آ جائے اور سوکھ جائے، تو پھر آدمی اس کو خرید سکتا ہے۔ کوئی پھلدار درخت ہے، اس میں پھل آ جائیں اور جو اس پر آنے والی مصائب ہیں، آسمانی مصائب، غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب آسمانی مصائب بھی آئیں گی، تو پھر یہ پھل اس کو برداشت کر سکتا ہے، خراب نہیں ہوگا، اس کے بعد آدمی اس کی بیع و شرا کر سکتا ہے۔ یہ موجود بالقوہ، یعنی مستقبل میں اس چیز کا وجود ہونے کا غالب گمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام گرچہ ازلی ہے، اس وقت مکلف موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی ازل سے کہ مکلف کا وجود ہوگا، یعنی مکلف موجود بالفعل نہیں ہے، موجود بالقوہ ہے۔ اس لیے علامہ قرافی کا خطاب سے کلام کی طرف بھاگنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری تعریف جس میں خطاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اس کے ساتھ کہا گیا بندوں کے افعال سے متعلق ہو، یعنی مکلف کو نکال دیا گیا۔ اس تعریف میں رعایت کی گئی ہے کہ حکم شرعی بھائی مکلف
پہ بھی منطبق ہوتا ہے اور غیر مکلف پہ بھی منطبق ہوتا ہے۔ غیر مکلف جیسے ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، 5-6 سال کا بچہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرعی اوامر کا مکلف نہیں ہے، اس سے مطالبہ کسی چیز کا نہیں کیا جائے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاؤ، تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، تم جمعہ میں حاضر ہو، صلاۃ باجماعت کا اہتمام کرو، ان ساری چیزوں کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہوا ہے۔ یعنی جو مکلف کی شروط ہے ابھی وہ ان شروط